خبر یہ ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترکیہ، مصر، قطر کے بھی غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہ اجلاس۔ پاکستان سمیت 20 ملکوں کے سربراہان کی شرکت۔ امریکی صدر نے غزہ امن معاہدے کو نئی صبح قرار دے دیا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی دن مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر باضابطہ دستخط کی تقریب ہوئی۔ معاہدے کی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف سمیت 20 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ امیر قطر، ترکیہ اور مصر کے صدور نے بھی غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ غزہ امن معاہدے کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جبکہ عالمی رہنماؤں نے غزہ معاہدے پر خیر مقدم بھی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے۔ غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے، اس سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا۔ دوست ممالک کے تعاون سے غزہ میں امن معاہدہ ہوا۔ اپنے خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر اور ترکیہ کی کوششوں کو سراہا اور قطر اور ترکیہ اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے دو ریاستی حل پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل ہی خطے میں دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ مستقل قیام امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں سے فردن ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ امن کے علمبردار اور حقیقی سفیر ہیں۔ امن کے حصول کے حوالے سے آج تاریخی دن ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بدولت جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہوا۔ پاکستان نے امن کے نوبل انعام کے لیے صدر ٹرمپ کو نامزد کیا۔ سخت محنت کے بعد غزہ میں امن کے لیے کامیاب ہوئے امریکی صدر نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچایا۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے مکالمہ۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا، سید عاصم منیر میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نئے مشرق وسطی کے تاریخی آغاز کا لمحہ ہے۔ اسرائیل کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ یہ صرف جنگ کا اختتام نہیں، ایک نئی امید کا آغاز ہے۔ مشرق وسطی میں ایک تاریخی صبح طلوع ہوئی ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران کے لیے دوستی اور تعاون کے دروازے کھلے ہیں۔ ایران کے ساتھ کوئی امن معاہدہ کر سکیں تو یہ شاندار ہوگا۔ ایران 2 ماہ میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے والا تھا۔ امریکہ نے 14 بم گرا کر ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ سب آپریشن مڈ نائٹ ہیمر سے ممکن ہوا۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں امن سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی۔ غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آرمینیا کے وزیر اعظم بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم کی اردن کے فرمان روا شاہ عبداللہ دوئم، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے صدر، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، اسپین کے وزیر اعظم، اٹلی کے وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے میں امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقاتوں میں فلسطین کے عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے یکجہتی اور ان کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ ناظرین، برطانیہ غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تیار ہے۔ افریقین غزہ جنگ بندی پر عمل کریں۔ برطانیہ حماس کو غیر مؤثر کرنے میں مدد کرے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ صدر ٹرمپ کو اگلے سال نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے۔ غزہ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی بڑی کامیابی ہے۔ برطانیہ اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی گفتگو۔ برطانیہ غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تیار ہے۔ افریقین غزہ جنگ بندی پر عمل کریں۔
اقوام متحدہ کا غزہ میں امداد کی فوری ترسیل پر زور، تباہال پٹی پر سیز فائر کے پہلے 60 روزہ مرحلے میں امداد پہنچائی جائے۔ اسرائیل نے 1,90,000 میٹرک ٹن امداد کو داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ غزہ میں امداد کی سپلائی اردن، مصر، اسرائیل اور پرس مغربی کنارے سے ہوگی۔ غزہ میں متعدد مقامات سے شہید فلسطینی بچوں، خواتین، نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی تعداد 67,870 ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں سہیل آفریدی نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن نے ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ سہیل آفریدی کے انتخاب کے خلاف اپوزیشن آج پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ رپورٹ دیکھیے۔ آفریدی صاحب ایم پی اے PK-70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا تاج سہیل آفریدی کے سر سج گیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں 145 کے ایوان میں سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے۔ انتخابی عمل کے دوران صوبے کی اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی عمل سے بائیکاٹ کیا۔ 3 اراکین عاصم خان مسعود، احمد کنڈی اور جلال خان بیرون ملک ہونے کے باعث اپنا ووٹ استعمال نہ کر سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل غیر آئینی ہے۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اب تک منظور نہیں ہوا تو پھر دوسرا وزیر اعلیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ انٹرپریٹیشن ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کو کون کرے؟ کورٹ جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے لائر کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو کل ہم جا رہے ہیں، جو کریگی ہے کورٹ لے کر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کورٹ سے الیکشن آئے گی۔ آلریڈی سیل موجود ہے، تو جب سیل موجود ہے اس کے اوپر دوسرا سیل میں لکھ کرنا دس از انکانسٹیٹیوشنل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب مکمل ہو گیا، لیکن نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا مسئلہ تاحال برقرار ہے۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی اور پارٹی اس ایران کی رہائی کے لیے فوری اقدامات اٹھاؤں گا۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ تخت و تاج دے کر نظریے سے ہٹ جاؤں یہ ان کی بھول ہوگی۔ میرا نہ بھائی، والد، چچا اور نہ ہی دادا سیاستدان ہے۔ میرے نام کے ساتھ زرداری نہ شریف اور نہ بھٹو ہے۔ یہاں تک اپنی محنت سے پہنچا ہوں، میں پرچی پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے۔ اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچا ہوں، محنت کر کے پہنچا ہوں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے عمران خان صاحب نے ہمارے اس بھائی سے قربانی مانگی، اس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، وہ استعفیٰ ملنے سے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا سائن غلط ہے، آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں کہا ہے کہ وہ استعفیٰ مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور کے مستعفی ہونے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ گورنر کو نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی سمری بھجوائی جا چکی ہے۔ آج علی امین خان گنڈاپور خود پیش ہوئے صوبائی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ استعفیٰ میرا ہے، میں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے قائد کی ہدایت پر خود یہ استعفیٰ دیا ہے، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہ وہ ان سے حلف نہ لیں، ہم نے سمری بھیج دی ہے، اسپیکر صاحب نے سمری آج کے انتخاب کی گورنر ہاؤس بھیج دی ہے۔ ہماری گزارشات چیف جسٹس صاحب نے بغور سنی، ہمیں وقت دیا اور گورنر صاحب کو کل صبح تک کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی معروضات پیش کریں کہ کیوں وہ اوتھ نہیں لینا چاہتے۔ آئین کا آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آئین کی روح سے حلف لینے کا پابند ہے، وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے یا حلف نہیں لیتا یا حلف نہیں لے سکتا،
تو پھر چیف جسٹس صاحب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف لے. یہ بالکل ٹھیک فیصلہ خان صاحب نے کیا. خان صاحب کا یہ استحقاق ہے, یہ پارٹی کا استحقاق ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو کہاں کھلاتی ہے, کس کو کیا عہدہ کب دیتی ہے. علی امین گنڈاپور نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی کے حکم پر 8 اکتوبر کو اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اسی دن گورنر ہاؤس بھجوا دیا تھا. میرے استعفے کو مذاق نہ بنایا جائے اور تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں. میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو, آئین کی پاسداری ہو. جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے, تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے, اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں اور ہماری پارٹی, ہماری مرضی, ہمارا فیصلہ, ہماری مرضی, ہماری اکثریت, ہماری مرضی اور سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. جو بھی اس 18-19 مہینے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں نے کیا وہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے, تاریخ کے ساتھ ہے, ریکارڈ پہ ہے. ہمیشہ کوئی بھی حکومت تب کامیاب ہوتی ہے, کوئی بھی صوبہ تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ سیلف سسٹینیبل ہو. ہماری ایک تحریک ہے, جدوجہد ہے, اور وہ جدوجہد عمران خان کی ذات کی نہیں ہے اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ اور ڈٹ کے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ امریکہ کے دوران مختلف ملاقاتیں. محمد اورنگزیب کی امریکی معاون وزیر خزانہ رابرٹ سے ملاقات ہوئی. امریکہ سے کامیاب ٹیرف معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا گیا. وزیر خزانہ کی پاکستان میں ورچوئل اثاثوں کی ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سے متعلق بریفنگ. امریکی کمپنیوں کو تیل, معدنیات اور دیگر سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاک امریکہ بزنس کونسل کے ارکان سے ملاقات. کہا معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, نجی شعبے کو معیشت کی قیادت کرنی ہوگی. امریکہ سے تجارتی معاہدے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے.